آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے، تو جو کتابیں احادیث ہم تک پہنچی ہیں ہم پڑھتے اور مانتے ہیں، کیا یہ تقلید کی شکل نہیں؟ نہیں، تقلید تو ہے ہی نہیں ہے. پہلے تقلید سمجھے. آپ کا حال یہ ہے کہ گدھا اور گھوڑا اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہیں گے جی اس کو آپ حلال سمجھتے ہیں، اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ایک جیسا ہی ہے نا. ایک جیسا نہیں ہے بھائی. گھوڑا حلال ہے، گدھا حرام ہے نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں. جس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے. اور جسے ہم حرام سمجھ رہے ہیں نا وہ اصل میں گدھا ہے. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، کسی کے فتوے کو ماننا. اگر کوئی دلیل کے ساتھ بات کرے کہ قرآن میں اور احادیث میں یہ آیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ تقلید نہیں ہے. رہا وہ راویوں کے اوپر اعتماد کرنا، وہ تقلید نہیں ہوتا. راوی کا سچا ہونا کافی ہے، اس کا حافظہ نہ بگڑا ہو، وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو یقیناً وہ نبی علیہ السلام تک بیان کر رہا ہے. آپ کا مولوی کا سچا ہونا کافی نہیں ہے. آپ کا مولوی ہے تو سچا ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ سچا ہے، جس طرح سچے محدث کی حدیث قبول کی جاتی ہے سچے مولوی کی بات بھی قبول کر لی جائے نہ، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف پیش کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. دو الگ باتیں ہیں. جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی تو انجینئر صاحب کی بات مانتے ہیں. نہیں، میری بات کی تو سن منو تو انہوں نے جناب تتے توے ہوتے رکھے ہوتا ہے. ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں، وہ اس کو مان رہے ہوتے ہیں. تم لوگ اپنے بابوں کے اقوال پیش کر رہے ہوتے ہو. تم بھی اگر حدیث پیش کرو نا کہ جی دیکھیں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ مرے ہوئے بابوں کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلاں حدیث لی ہے جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع الیدین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے اور وہ حدیث کی سند ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے. تو تقلید کی ڈیفینیشن یہ ہے بغیر دلیل کے کسی عالم کی بات کو قبول کرنا. دلیل کے ساتھ قبول کریں. اگر آپ اسے تقلید کہنا چاہتے ہیں پھر آپ کسی کی بھی تقلید کریں. اللہ کے بندو، تمہارے آج کے علماء اپنے بڑے بزرگوں کی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سک رہے تو آپ تقلید کیسے کرو گے؟ رہا فتویٰ ماننا کسی کا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی تقلید نہیں. ورنہ مجھے بتائیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتوے دیے ہیں اس کے بعد آج کے دیوبندی تو ان کے مقلد ہونے چاہیے نا. کسی دیوبندی نے کہا کہ میں تقی عثمانی کا مقلد ہوں. فتویٰ تقی عثمانی دے رہا ہوتا ہے کیمرے کے اوپر. کیا امام حنیفہ کی قبر سے جا کے یہ واٹس ایپ کرواتے ہیں کہ کیمرہ جائز ہے یا ناجائز؟ کون بتاتا ہے؟ تقی عثمانی، مفتی منیب. سپیکر کا مسئلہ کون بتاتا ہے؟ آج کے علماء. امام حنیفہ کا تو سپیکر کا نہیں پتا. اس کے باوجود یہ انفی ہیں ابھی تک. فتوے کس کے مان رہے ہیں؟ آج کے علماء کے. اس کا جواب دیں گے کہ وہ امام حنیفہ کے اصولوں پہ، امام حنیفہ کے اصول کی تو آنے انہوں نے پتہ ہی نہیں کیمرے دا، انہوں نے اس کیمرے دا اصول کی تو بیان کرنا ہے. بلڈ ڈونیشن، آرگن ڈونیشن، اور یہ مسئلے ان بچاروں کو ان کے خواب میں بھی کبھی یہ مسئلے نہیں آئے تھے. ہمارے کسی بزرگ کے خواب میں بھی کبھی کوئی سمارٹ فون نہیں آیا ہوگا، کیونکہ خواب میں وہ چیز آتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں کہیں، تو گھومتی گھماتی کہیں تحت شعور میں آ جاتی ہے. یا کوئی بزرگ بیٹھ کے کوئی تخیل میں بنا لے کوئی چیز، جس طرح کہانیاں انہوں نے بنائی ہے، سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے ناظرہ ہو گئے، تو کسی کو خواب میں آ سکتی کوئی اس طرح کی بات. اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں، تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی. جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب اور کراچی کے ہی ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں مفتی صاحب نے کہا تھا بھاڑ میں گئے محدثین، بھاڑ میں گئے مفسرین. آئے تو پتہ چل جاتا ہے جس طرح دم پہ پاؤں آتا ہے ان کی، تو کیسے یہ لوگ چیختے ہیں. ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں. میرا تو دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ تو اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے ہی ان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ پھر کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہ مفسرین کو بھی باڑ میں پھینکتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا کہ باڑ میں گئے تمہارے فلانے ٹمکانے، جن میں سے اکثر گئے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں میں کہتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں. جی جب بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے بزرگ بھاڑ میں گئے ہوئے ہیں تو کروڑوں لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں.
اور دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو مانے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی نیا تو نہیں اناؤنسمنٹ والا معاملہ کیا.